اور ایک کام اس ماہ محرم کے اندر، اس مہینے کے اندر جو کرنے کا ہے وہ ہے اس ماہ مبارک کے روزوں کی فضیلت۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزے ہیں تو اسی محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ چنانچہ ایک روزے پر بعض حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح خاص طور سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو دن ہے، اس دن کا روزہ بھی اپنی جو ہے ایک خاص فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اگر کسی نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ لہذا ادھر ادھر کی خرافات کے بجائے ہمیں اس ماہ مبارک کو، اس عظمت والے مہینے کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، اور اسی طرح خصوصاً جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جتنی اللہ توفیق دے روزوں کی جو ہے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ خاص طور پر جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ 10 تاریخ کے ساتھ جو ہے یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے، یا جو ہے 10ویں تاریخ کے ساتھ جو ہے 11ویں تاریخ کا، یعنی یا تو ایک دن قبل کا یا ایک دن بعد کا جو ہے روزہ ساتھ میں ملا لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ نے اس دن کا روزہ رکھا تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مشابہت سے بچنے کے لیے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں یوم التاسع یعنی 9 تاریخ کا بھی جو ہے روزہ رکھوں گا۔ لیکن راوی فرماتے ہیں کہ اگلا سال محرم آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ اگرچہ عملاً جو ہے آپ کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی گویا کہ وہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ عبادت بھی ہو اور اسی طرح جو ہے یہود کی اور نصارہ کی جو ہے غیر قوموں کی مخالفت بھی ہو۔ چنانچہ ایک جگہ آپ نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، خالفوا فیہ الیہود، اور اس کے اندر یہود کی مخالفت کرو۔ لہذا بہتر ہے کہ آدمی جو ہے یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک یا تو 9 تاریخ کو ملا لے یا 11ویں تاریخ کو ملا لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔